ناظرین، انجیلی میڈیا کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ چند سالوں سے آپ کی خدمت میں بائبل مقدس اور مسیحیت کی تاریخ، مسیحیت سے متعلق اور معلومات، مسائل اور سوال و جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق بائبل مقدس میں مرقوم ایک واقعہ سے ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور خاص طور پر ایک عالم شرع کو، شریعت کے ایک عالم کو سنایا۔ یہ واقعہ مکمل طور پر لوکا طبیب کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک ہمارے لیے درج ہے۔ یہ واقعہ اس وقت ہے جب ایک عالم شرع اٹھا اور خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے اس نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے جواباً یہ سوال کر دیا کہ تو توریت کا عالم ہے، تو شرع کا عالم ہے، تو بتا کہ توریت میں کیا لکھا ہے۔ اور اس نے جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات سن کر کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن چونکہ وہ عالم شرع تھا، وکیل تھا، اس نے اس بات میں سے بھی ایک سوال نکالا کہ اب یہ جو توریت کی بات ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنی تمام صلاحیتوں سے، یعنی اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، تمام قوتوں سے مکمل طور پر محبت رکھ، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو اس نے خداوند سے پوچھا، آقا تو میرا پڑوسی کون ہے؟ یہ بات ایک اور لمبی بحث ہے کہ یہودیوں کے مطابق پڑوسی کی تعریف کیا تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ اس بات میں الجھ جائے کہ پڑوسی کون ہے۔ اس کے گھر کے آس پاس کے اس طرف کے 3 گھر، 5 گھر، 7 گھر، اس طرف کے 3 گھر، 5 7 کتنے گھر، کہاں تک وہ جائے کہ وہ پڑوسی ہے، یا پھر کیا اس کی ساری قوم شرعی طور پر قانون کی زبان میں لیگلی اس کی پڑوسی ہے۔ یہ بڑی لمبی بحث تھی۔ بعض علماء کہتے تھے کہ آپ کے پڑوسی فلاں ہیں، بعض کہتے تھے فلاں ہیں۔ تو وہ چاہتا تھا خداوند یسوع مسیح سے یہ بات کرے کہ میں سوچتا ہوں یا شریعت میں جو لفظ پڑوسی استعمال ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور پھر وہ آگے سے بحث چل نکلے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح چونکہ اس کے دل کی بات جانتے تھے، انہوں نے اسے ایک کہانی سنائی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے لوکا 10 باب کی 30ویں آیت سے 37ویں آیت تک۔ لکھا ہے، یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ 30ویں آیت میں ہی پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ڈاکوؤں نے 3 باتیں اس کے ساتھ کی۔ اس کے کپڑے اتار لیے، یعنی جو اس کے پاس تھا وہ لے لیا، اسے مارا بھی، اور پھر اسے ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد، یعنی ڈاکوؤں نے جب اپنا کام کر لیا، تو پھر یروشلم سے یرو کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے ایک کاہن گزرتا ہے، اور لکھا ہے اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ پھر اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک سامری گزرتا ہے۔ 33ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ایک سامری سفر کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے اس پر ترس کھایا۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ واقعہ یہودی سامعین کو بتا رہے تھے۔ یہ شریعت کا عالم جو ان سے بات کر رہا تھا وہ بھی یہودی تھا۔ یہ شخص جو یروشلم سے یرو کی طرف آ رہا تھا اور ڈاکوؤں میں گر گیا، وہ بھی یہودی تھا۔ جو کاہن آیا وہ یقیناً یہودی تھا، کیونکہ یروشلم میں ٹیمپل تھی، وہاں پہ ہیکل مقدس تھی، تو وہ ہیکل میں اپنی خدمات انجام دے کر واپس آ رہا تھا۔ دوسری بات، جب لاوی وہاں سے گزرا تو لاوی بھی کاہنوں کے قبیلے کے لوگ تھے۔ کاہن تمام لاوی ہوتے تھے، لیکن ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور کترا کر چلے گئے۔ سامری، جس کے بارے میں یہودیوں کا تصور یہ تھا کہ وہ نہایت ہی کم تر درجے کے لوگ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ
اہل یہود سے فرق تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ رہتے سامریہ میں تھے، یہ لوگ باقی یہودیہ کے علاقے میں رہتے تھے، لہٰذا جغرافیائی طور پر اور دینی طور پر وہ ان سے مختلف تھے، اس لیے یہودی ان کو بڑی تحقیر کی نظر سے، حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کہانی کے مطابق خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب وہ سامری وہاں سے گزرا تو اس نے اس شخص کو دیکھا اور اس پر ترس کھایا، پھر اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار دے کر اس نے بٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ یہاں پر ڈاکوؤں کے علاوہ 3 لوگ ہیں جو اس تشدد زدہ لٹے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں۔ کاہن دیکھتا ہے، کترا کر چلا جاتا ہے، لاوی دیکھتا ہے اور کترا کر چلا جاتا ہے، لیکن سامری اسے دیکھتا ہے، اس پر ترس کھاتا ہے، اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھتا ہے، پھر اسے اپنے جانور پر سوار کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس کا خرچہ ادا کرتا ہے، بھٹیارے کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی خبر گیری کرنا، جو زیادہ لگے گا میں کل آ کے دے دوں گا۔ اب وہ یہودی شخص جو ڈاکوؤں میں گر گیا، جس کو مارا پیٹا گیا، جس کے کپڑے اتار لیے گئے، جس کا مال و اسباب اس سے لے لیا گیا، اس کے لیے کون اس کا پڑوسی ثابت ہوا؟ کیا کاہن جو اس کی قوم کا مذہبی رہنما تھا؟ کیا لاوی جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جہاں سے کاہن اور مذہبی رہنما نکلتے ہیں؟ یہاں کے پھر سامری، جسے یہ شرع کا عالم اور خداوند یسوع مسیح کے سننے والے لوگ سب اپنے آپ سے حقیر جانتے تھے۔ عام طور پر اس کہانی کو بائبل مقدس کے حوالے سے نیک سامری کی کہانی کہا جاتا ہے، دی اسٹوری آف دی گڈ سمیرٹن۔ یہ جو گڈ سمیرٹن لفظ ہے یا نیک سامری، یہ بائبل مقدس میں اصطلاح نہیں ملتی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس سامری نے اسے دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا اور وہ کام جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ کیے، تو اس لیے اس کو نیک بھی کہا جاتا ہے، نیک سامری۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے پوچھا اس عالم شرع سے کہ تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے، تو اب تو مجھے بتا کہ یہاں پہ 3 کردار ہیں، کاہن، لاوی اور سامری، ان تینوں میں سے اس کا پڑوسی کون سا ٹھہرا، کون تھا پڑوسی؟ تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس یہودی عالم نے، شرع کے عالم نے، جو یہودی شخص تھا، یہ نہیں کہا کہ سامری، بلکہ اس نے اس کا نام نہیں لیا اور یہ کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ ذرا سوچئے، وہ کہہ سکتا تھا سامری اس کا پڑوسی تھا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا، اس کا نام نہیں لیا، نام لینے سے کترایا ہے، لیکن اس نے اس کی شناخت کر دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا سوال یہ تھا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا کر۔ یعنی کہ یہاں پہ قابل تقلید جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، وہ سامری ہے۔ اگر ہم اس کہانی کا شروع دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا، آئے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہانی سنائی اور پھر کہا کہ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ یعنی کہ زندگی کا وارث بننے کے لیے ہمیں اپنے ساتھی انسانوں پر، چاہے ان کا تعلق ہماری قوم سے ہے یا نہیں ہے، ہمارے گھرانے سے ہے یا نہیں ہے، وہ سب لوگ ہمارے پڑوسی ہیں جن کو ہماری خدمات یا ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو شریعت کا عالم ہے، اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم اپنے کرداروں کے بارے میں سوچو۔ بار بار یہ کہنا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، بار بار یہ کہنا کہ فلاں چیز کی تعریف کیا ہے، اس کو لیگلی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ضروری بات نہیں۔ مسیحیت ایک عملی مذہب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں گڈ سمیرٹن تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ کہانی آ جاتی ہے۔ دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جو گڈ سمیرٹن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ گڈ سمیرٹن سکولز ہیں، گڈ سمیرٹن
ہاسپٹلس ہیں, گڈ سمیرٹن سوسائڈ پریونشن لائنز ہیں, یعنی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ جب لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فون گھماتے ہیں, کوئی ان سے بات کرتا ہے, کوئی ان تک پہنچتا ہے, ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام ادارے, یہ تمام ہسپتال, یہ تمام تنظیمیں جن کا نام گڈ سمیرٹن ہے, وہ دراصل بائبل مقدس کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس عالم شرع کو یہ بات سمجھائی کہ جاؤ اور تم بھی ایسا ہی کرو. مسیحی دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کی تعمیل کریں. خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس بات کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ صرف شریعت پر عمل کرنا کافی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم شریعت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کاہن نے اور اس لاوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا. انہوں نے نہ کسی کو مارا, نہ پیٹا, نہ کسی کے کپڑے چھینے, نہ کسی کی دولت چھینی. لیکن جب وہ شخص ضرورت مند تھا تو انہوں نے اپنی دولت بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی پرواہ نہ کی. یعنی ہو سکتا ہے وہ ڈرتے ہوں کہ ڈاکو ابھی ادھر ہی کہیں ہوں, تو جنہوں نے اسے مارا ہے اور اس کے کپڑے اتار لیے شاید ہمارا بھی یہی حال کرے, تو وہ اپنی جان بچا کر, بائبل مقدس میں لکھا ہے, جو حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا اور کترا کر چل دیے. انہوں نے دولت چھینی نہیں, لیکن اپنی دولت, اپنی زندگی, اپنی آسائش اس کے لیے صرف بھی نہیں کی, لہٰذا وہ چل دیے. سامری, یہ حقیر سامری, یہ وہ سامری جس سے یہودی نفرت کرتے تھے, یہ وہ سامری جس کے ساتھ یہودی کھانا پینا نہیں چاہتے تھے, ان کے کنویں الگ تھے. جب وہ وہاں سے گزرا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے, یہ سامری ہے. اس نے دیکھا کہ ایک انسان. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس پر ترس کھایا, اور اس کے بعد کچھ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں, اور پھر اس کو سرائے میں لے گیا, اس کی خبر گیری کی. یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے دولت کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح اس عالم شرع کو سکھانا چاہتے تھے اور اس کے ذریعے اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتے تھے. بائبل مقدس میں اس کے اندراج کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے. The story of Good Samaritan. The Good Samaritan was not a Jew, he was a Samaritan. یہ یہودی نہیں تھا, یہ ایک سامری تھا, ایک غیر قوم کا شخص, ایک ایسا شخص تھا جس سے تمام یہودی نفرت کرتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا شریعت کے عالم کو کہ جا تو بھی ویسا ہی کر جیسا کہ اس سامری نے کیا تھا. Thank you very much for watching انجیلی میڈیا. اگر آپ نے ابھی تک انجیلی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور اگر بائبل مقدس کا کوئی بھی حوالہ یا کوئی بھی آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک اس کی تشریح یا اس کے بارے میں پیغام پہنچائیں تو ہماری ٹیم سے رابطہ قائم کیجئے. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس آل آف یو.